بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 30 ہے، اور جو مضمون پچھلے 2 دروس سے شروع ہوا تھا کیف ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے گھر میں اپنے لیے عبادت خانہ بنایا، اس میں اعلانیہ طور پر نماز پڑھنے لگے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، تو مشرکین کی عورتیں اور بچے حیرت اور استعجاب کے عالم میں ان کو دیکھتے رہتے تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کثیر البکائین تھے، بہت زیادہ رونے والے تھے، آپ رقیق القلب تھے، تو قرآن پڑھتے آپ کے بے اختیار ہی آنسو بہنا شروع ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے قریش، سرداران قریش مشرکین مکہ، انہوں نے ابن الدغنہ کو قاصد بھیج کر بلایا اور اس سے کہا کہ ابوبکر کو کہہ کر اپنا ذمہ واپس لے لے، کیونکہ ہم ان کو آپ کے ذمے میں چھیڑ نہیں سکتے، اور اس طرح کلم کلا طور پر اعلانیہ طور پر ہم اس کو عبادت پر چھوڑ نہیں سکتے، لہٰذا اپنا ذمہ ان سے واپس لے لے یا ان کو واپس اپنی بات کا پابند بنائے۔ تو ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، وہ اپنے بات پر قائم نہ ہوئے کہ بھائی میں تو کلم کلا ہی عبادت کروں گا، لہٰذا ان کو ان کی امان واپس کر دی اور اللہ کے امان پر راضی ہوئے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتلایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی ہے مدینہ منورہ، تو لہٰذا جنہوں نے ہجرت کرنا تھا انہوں نے ہجرت شروع کی، اور حبشہ کی طرف جنہوں نے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی وہ بھی مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے وہ ہجرت کی انہوں نے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی تیاری شروع کی۔ اب آگے ذکر فرما رہے ہیں، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رسلک فإنی ارجو ان یؤذن لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کچھ دنوں کے لیے توقف کرو، کیونکہ مجھے توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی ہجرت کی۔ فقال ابو بکر وهل ترجو ذلك بأبی انت۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، کیا آپ کو بھی اس کی توقع ہے؟ قال نعم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ فحبس ابو بکر نفسه على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصحبہ وعلف راحلتین کانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 4 اشہر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت کے خیال سے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، اور اپنی 2 اونٹنیوں کو جو کہ آپ کے پاس تھی 4 مہینے تک ببول کے پتے کہلاتے رہے۔ یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں جی۔ پہلا رسلک، رسلک اعلیٰ رسلک یہ عربی میں کہا جاتا ہے، عرب کہتے ہیں اعلیٰ رسلک یا رجل، اے آدمی باوقار اور آہستہ انداز سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بھی یہی تھا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، صبر کرو، یہی مطلب ہے۔ علفہ یہ باب ضربہ سے علفن مصدر اس کا آتا ہے چارہ دینے کے معنی میں، اگر باب تفعیل سے اس کو لے لے تعلیفن تو بھی اس کا مطلب یہی چارہ دینا، بہت پینا، اس معنی میں یہ آئے گا۔ اس کو اگر ہم باب تفاعل سے لے لے تعلفن تو پھر چارہ ڈھونڈنے کے معنی میں یہ آئے گا۔ اس کے علاوہ یہ باب افتعال سے اعتلافن چارہ
کھانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ ورق السمر، سمر ورق، یہ ورقات جمع اس کی آتی ہے، اوراق بھی آتی ہے، پتوں کو کہا جاتا ہے، ورق پتا۔ باب ضربہ سے اس کا مصدر ورقن بھی آ سکتا ہے اور ورقن بھی آ سکتا ہے، پتے دار ہونے کے معنی میں، اور اگر باب تفعیل سے لیا جائے توریقن تو پتے لینے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب تفاعل سے جب ہم اس کو لیں گے تورقن تو پتے کھانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ السمر، سمر مفرد ہے، اس کی جمع اسمار آتی ہے، رات کی گفتگو یا رات کی تاریکی۔ یہ جہاں پر اندھیرا ہو، سایہ ہو تو اس کو سمر کہتے ہیں، اور جہاں پر چاندنی ہو اس کو قمر کہتے ہیں۔ یہاں یہ سایہ کے معنی میں ہو۔ الخبط، اگلا لفظ آخری لفظ ہے الخبط۔ خبط یہ درخت کے ان پتوں کو کہا جاتا ہے جسے کسی ٹہنی وغیرہ ڈنڈے سے مار کر گرائے جائے، جو پتے گر جاتے ہیں ڈنڈے کے ذریعے سے تو اسے خبط کہتے ہیں۔ باب ضربہ سے خبطن، پتے جاڑنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کو جب ہم باب تفاعل سے لے تخبطن تو پھر اس کا آتا ہے زور سے مارنا۔ اب یہاں پر یہ جو ذکر ہوا ورق السمر وهو الخبط، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں وہ درخت کے پتوں کو چاند کی روشنی میں بھی اندھیری والی جگہ سے جاڑ کر لاتے تھے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے، اس میں مقصود اخفا تھا، اخفا، کہ لوگوں کو علم نہ ہو جائے کہ یہ ابوبکر کیا کر رہے ہیں، یہ کس مقصد سے اپنے ان دونوں اونٹنیوں کو پال رہے ہیں اور اتنا اس کے لیے مشقت اٹھا رہے ہیں۔ تو لوگوں کے علم میں نہ لانے کے لیے اور اس بات کو خفیہ رکھنے کے لیے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اہتمام کیا کہ انہوں نے اپنے گھر میں اونٹیاں رکھی ہوئی ہے، تو اس کے لیے پھر درخت کے پتوں کو بھی چاند کی روشنی میں اندھیری والی جگہ سے جاڑ کر لاتے تھے، یعنی ایسی جگہ سے جہاں بالکل اندھیرا ہوتا تھا، تو اگر وہ پتے جاڑتے بھی ہوں تو کسی کو نظر نہ آئے تاکہ کوئی ان کی ٹوہ میں نہ لگے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ قال ابن شہاب قال عروہ قالت عائشہ، ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عروہ نے بتایا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا فبینما نحن یوما جلوس فی بیت ابی بکر فی نحر الظہیرۃ، کہ ایک دن جب ہم لوگ بڑی دوپہر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، قال قائل لابی بکر، تو کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقنعا فی ساعۃ لم یکن یأتینا فیہا، کہ ایسے وقت میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ہاں آنے کا تشریف لانے کا معمول نہیں تھا، اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈانپے تشریف لا رہے ہیں۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فداء لہ ابی و امی واللہ ما جاء به فی هذه الساعة الا امر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میرے ماں باپ بھی ان پر قربان ہو، اللہ کی قسم ان کو اس وقت میں کوئی عظیم الشان واقعہ ہی لایا ہے، یعنی ان کی عادت چونکہ اس وقت میں آنے کی نہ تھی، اب جب تشریف لا رہے ہیں تو معلوم یہی ہو رہا ہے کہ کوئی حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذن فأذن له، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی، فدخل،
بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اخرج من عندک، کہ جو کوئی تمہارے پاس بیٹا ہوا ہے اسے باہر نکالو، اسے باہر بیچ دو. فقال ابو بکر انما هم اہلک بابی انت یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ آپ کے اہل و عیال ہی ہے، آپ ہی کے اہل ہیں. یعنی تغلیباً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت کی کہ جو افراد موجود ہیں وہ ہے تو میرے گھر والے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر والے. یا یہ اشارہ حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب میرے پاس تو حضرت عائشہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں اور وہ آپ کی ہی اپنی ہے. قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنی قد اذن لی فی الخروج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. فقال ابو بکر الصحابہ بأبی انت یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد آپ پر قربان ہو، مجھے رفاقت سفر کا شرف حاصل ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. قال ابو بکر فخذ بأبی انت یا رسول اللہ احدى راحلتی ہاتین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے والد آپ پر قربان ہو، آپ میری ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک قبول فرما لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول ہے لیکن قیمت سے، یعنی میں آپ کو اس کی قیمت دوں گا. یہاں پر یہ دو الفاظ ہیں سلائیڈ میں. پہلا الظہیرہ، ظہیرہ اس کی مذکر ظہرن آتی ہے، دن کے آدھے کا وقت، جب دن بالکل آدھے ہونے کو ہو، عین اسف النہار جسے کہا جاتا ہے، اس وقت ظہر اس کو کہا جاتا ہے. باب تفعیل سے تظہیراً یہ دوپہر میں چلنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اگلا لفظ ہے جی متقنعاً، قناع سے ہے. یہ باب تفعل سے یہاں پر استعمال ہوا ہے تقنعاً، بتکلف قناعت کرنا یا کپڑے میں لپٹنا. کپڑے میں جب لپٹایا جائے تو اسے بھی کہا جاتا ہے. یہ باب افتعال سے اقتناعاً راضی ہونے کے معنی میں آتا ہے. اس کو اگر ہم باب سمع اور فتح سے لے قنعاً تو اپنے مقام پر واپس آنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور باب تفعیل سے تقنیعاً راضی کرنا اور باب افعال سے اقناعاً بلند کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. جی عزیز طلباء کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ درس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ العزیز زندگی رہیں تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.